اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، قابل قدر نوجوانوں، عزیز القدر سامعین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یادگار سیریز کے تحت آج کی مجلس میں ایک انمول موتی اولاد کی تعلیم و تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں لے کر حاضر ہوا۔ سماعت فرمائیں۔ اسلام کے نزدیک اس کے ماننے والوں کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو علم سے آراستہ کریں، صحیح تربیت دیں اور ان کے دین و اخلاق کی نگرانی کرتے رہیں۔ اسلام نے بیوی اور بچوں کی معاشی کفالت کے ساتھ ان کی دینی اور اخلاقی اصلاح کو بھی فرض قرار دیا ہے، اس لیے کہ انسان صرف غذا، لباس، مکان اور دوا کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کو صحیح فکر، اعلیٰ اخلاق، نیکی اور تقوی اور تہذیب و شائستگی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اس کی مادی ضرورتیں تو پوری کر دی جائیں اور اس کی صحیح تعلیم و تربیت سے محروم رکھا جائے۔ قرآن پاک کا صریح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن مجید کی اس ہدایت کو اپنی بیوی بچوں کے سلسلے میں بھی ناگزیر سمجھے اور اس کا ان کو پابند بنائے۔ چنانچہ تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے ان سے تم ان کو منع کرو، اور جن باتوں کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے ان کا تم ان کو حکم دو۔ یہ چیز ان کے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اولاد کی خواہش اعلیٰ مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ عام طور پر اولاد کو بڑھاپے کا سہارا سمجھا جاتا ہے، دولت و ثروت، عیش و راحت، فخر و مباحت کا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے اولاد کی خواہش بھی کی جاتی ہے۔ جب ان مقاصد کو پورا کرنے والی اولاد مل جاتی ہے تو آدمی دنیا والوں کے درمیان اتراتا پھرتا ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت جس نہج پر ہونی چاہیے اسے قرآن مجید نے اس نصیحت کے ذریعے واضح کیا ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اس نصیحت میں سب سے پہلے شرک سے اجتناب اور اللہ واحد کی بندگی کی تعلیم ہے۔ اس ضمن میں ماں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت کے حدود واضح کیے گئے ہیں۔ پھر حضرت لقمان نے آخرت کا تصور پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، نماز کی تاکید فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ اولاد کو جس بات کی وصیت اور تاکید کی جانی چاہیے وہ یہ ہے وہ اللہ واحد کو مانے، اس کے مطیع و فرما بردار بن جائے، زندگی کے آخری سانس تک اس کی اطاعت و غلامی پر ثابت قدم رہے اور اللہ کے رسولوں اور صالحین کے نقش قدم پر چلے۔ احادیث میں بھی اولاد کی تعلیم و تربیت کی تاکید کی گئی ہے اور اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ شریعت کے روح سے والدین اولاد کے سرپرست اور نگراں ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ ان کی ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ ان کی مادی ضروریات پوری کریں، بھوک پیاس برہن کی مرض سے اپنی اولاد کی حفاظت کریں، بلکہ یہ بھی ان کے فرائض میں شامل ہے کہ ان کو بے دینی اور جہالت سے بچائیں، تہذیب و شائستگی سے آراستہ کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ والدین اگر اولاد کو صحیح راہ پر لے چلیں گے تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اگر انہوں نے اس میں کوتاہی کی، ان کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیا یا ان کو بھٹکتے چھوڑ دیا تو ان سے اس کے متعلق سخت باس پرس ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، کیونکہ تم سے اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیا ادب سکھایا اور کیا تعلیم دی۔ جس طرح سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا اور تمہاری کتنی اطاعت کی۔ اس دنیا میں ہر شخص اپنی اولاد کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور جہاں تک ہو سکے ان کی آسائش و راحت کے لیے مال و دولت اور مادی اسباب و وسائل فراہم کرتا ہے۔ یہ جائز حدود میں غلط نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی چیز یہ ہے کہ اولاد کے دین اور اخلاق کو سنوارا جائے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت دی جائے
اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے۔ یہی بات ایک حدیث میں ان الفاظ میں کہی گئی، کسی باپ نے اپنے بچے کو اچھے ادب سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آدمی اپنے بچے کو ادب سکھائے یہ عند اللہ، اس سے بہتر ہے کہ ایک سا صدقہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی غلطی دیکھی بچوں میں تو پیار اور محبت سے اس پر انہیں ٹوکا اور بچپن ہی سے انہیں اسلامی آداب کا پابند بنایا۔ بچوں کی تربیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ایسا رویہ نہ اختیار کیا جائے کہ وہ نڈر اور بے خوف ہو جائیں اور ان کو غلط روی سے روکنا مشکل ہو جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آدمی کو ایک طرف تو اپنے متعلقین کی مادی ضروریات کو پورا کرنے میں فراغ دل ہونا چاہیے اور دوسری طرف سختی سے ان کی اخلاقی نگرانی بھی اسے مسلسل کرتی رہنی چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بال بچوں پر اپنی دولت میں سے خرچ کرو اور ان کے ادب کی خاطر اپنی چھڑی ان پر سے نہ ہٹاؤ اور اللہ کے بارے میں ان کو خوف دلاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت ہمیشہ نصیحت اور فہمائش کے ذریعے کی۔ اگر ان سے کبھی غلطی کا صدور ہوا تو پیار اور محبت سے بتایا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں اور انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر خود سے اپنی غلطی کا احساس ابھرے اور اس کو ایک غلط کام سمجھ کر چھوڑ دے۔ سامعین، آج ہماری حالت کیا ہے؟ بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخلہ کروا دیتے ہیں، لاکھوں کے روپے ڈونیشن بھی دے دیتے ہیں اور اپنی مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ ماں اپنے کام میں مشغول ہوتی ہے، باپ اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، صرف استادوں کو اور اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس سے بچوں میں اخلاقی اقدار، اسلامی اقدار کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس طرف بھرپور توجہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو کم سے کم 1 گھنٹہ اپنی زندگی میں دیں، انہیں اسلامی اقدار کا پابند بنائیں۔ بچوں کو بڑوں کا ادب، نمازوں کی پابندی، ایک وقت ہی صحیح قرآن کی تلاوت، یہ بچپن میں ہی اگر عادت نہ ڈالیں تو بڑا ہونے کے بعد ہم ان کو سکھا نہیں سکتے۔ لہٰذا کم عمری میں ہی بچوں کی تربیت کی طرف میں ادباً گزارش کرتا ہوں تمام ماں باپ سے کہ بھرپور توجہ اپنی بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی طرف توجہ دیں۔